لینس لگا کر رنگ تبدیل کر، اگر فیشن کے لیے ہے تو حرام ہے۔ اگر آدمی کی نظر کمزور ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں لینز لگائیں گے تو وہ جائز ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جیسے آج کل لڑکیاں فیشن کرتی ہیں، جیسے بالوں کا رنگ ویسے آنکھوں کا رنگ، ویسے اپنا کپڑے کا رنگ، ویسے جوتے کا رنگ، ویسے بیگ کا رنگ، یہ میچنگ کرتی ہیں۔ نتیجہ انشاءاللہ یہی نکلے گا، نہ آنکھیں رہیں گی نہ نور رہے گا۔ اگر سسر کے ساتھ لڑائی ہو، بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں، جھگڑا تمہارا سسر سے ہے اور طلاق بیوی کو دیتے، اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ تمہاری سسر سے نہیں بنتی ہے، تم جانا سسر جانا، بیوی کا کیا گناہ ہے؟ ناجائز طلاق دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ باوجود طلاق حلال ہے جائے، لیکن ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ طلاق کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم زبانی لیٹے ہوئے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھو ادب سے پڑھو، ورنہ لیٹے لیٹے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی 2 رکعت سنتیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں آئے، ابھی دیر ہے نماز، تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اذان اگر مسجد میں ہو، اذان ہو گئی، 2 رکعت سنت پڑھ لی، اب اور کوئی نماز نہ پڑھو جب تک فجر کی نماز نہ پڑھو۔ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے وہ بدعتی ہیں، تو کسی دوسری مسجد جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ بدعتی کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں، تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ وتر جو ہیں 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے، اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا بھی حدیث میں ثابت ہے۔ تم جھگڑا نہ کرو، تم دونوں مولوی اس انسان کے لیے زور لگاؤ جو نماز پڑھتا ہی نہیں، جو پڑھتا ہے شکر کرو بس پڑھتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 رکعت افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن افضل 3 رکعت۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حکمت تو ہے نا، کہ اگر سفر میں ظہر کی نماز ہے 4 رکعت تو 2 پڑھو گے نا، عصر کی 4 ہے تو کتنے پڑھو گے؟ 2 پڑھو گے، لیکن مغرب کو تو 1.5 نہیں کر سکتے نا۔ اچھا فجر کی نماز میں 2 رکعت 1 رکعت پڑھو گے؟ کہتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے ہو 1 رکعت؟ کہ 1 رکعت سے منع کیا ہے، اس لیے امام صاحب کہتے ہیں تینوں ملا کے پڑھو۔ لیکن بہرحال حنابلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام پھیر، وہ بھی پڑھتے تو 3 ہیں لیکن فصل کرتے ہیں سلام سے، بس سلام پھیرا کھڑے ہو گئے، وہ بھی جائز ہے الحمدللہ۔ پتہ نہیں کیا کہتا ہے کہ دنیاوی جسم کے ساتھ حیات ہے، حیات النبی کا قائل ہے تو وہ کافر، پتہ نہیں اور کیا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ بھئی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل میں تم نہ الجھا کرو، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اپنا ایمان بھی دے بیٹھو گے، اور اگر حضور کے شان میں کوئی کروڑویں درجے کی کمزور سی کوتاہی بھی ہو گئی تو ساری عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، انبیاء زندہ ہیں، ان کا جسد محفوظ ہے، اس زمین پر حرام ہے، زمین اللہ کے پیغمبروں کے جسد کو چھیڑ ہی نہیں سکتی۔ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض۔ باقی دنیاوی زندگی الگ ہے، برزخی الگ ہے۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا، مدینے سے جب واپس آئے عمرہ، وہ تو میقات ہے، ضروری ہے کہ ہم نہیں گئے، وہ کرو گے تو دم پڑ جائے گی۔ مدینے پاک سے آنے والے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، وہ میقات ہے، اور میقات سے بغیر احرام کے کوئی نہیں گزر سکتا۔ اگر مدینے سے واپسی بھی عورت ناپاک ہے اور اس نے 2 دن کے بعد جانا، وہ نیت نہ کرے، کیونکہ نیت کرے گی جب تک عمرہ پورا نہیں کرے گی نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے تو ایک چلو معذوری ہے نا، مجبوری ہے۔ ہاں اگر وہ پہلے کوئی گولیاں کھا لے، حید نہ آئے تو اس کو بھی عمرہ نصیب ہو جائے گا۔
اگر احرام کی حالت میں ہاتھ صابن سے دھویا، صدقہ خیرات کر دو. اگر ایک آدمی اکیلا ہے، مسجد میں آیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل تکبیر بھی کہے، اذان بھی کہے تو اچھی بات ہے کہ اذان وہاں نہیں ہوئی تو. اگر پہلے ہو چکی ہے پھر ضرورت نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام حضرت مولانا خیر محمد تھا. لیکن خیال کیا کرو، ایک تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندری تھے جو خیر المدارس کے بڑے تھے، بہت بڑے علماء، بہت بڑے. یہ حضرت والد صاحب جو ہیں یہ مولانا خیر محمد صاحب تھے. ان کا اصل گھر مظفر گڑھ تھا، بعد میں پھر یہ تحصیل لیاقت پور میں آ گئے. تو ان کو عام طور پہ بہاولپوری بھی کہتے تھے، مظفر گڑھی بھی کہتے تھے. بہرحال جلندری حضرت اور ہیں، یہ اور ہیں، کیونکہ آج کل مشکل ہے نا، ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ کسی بڑے کا نام لگا دیتا ہے. اگر نماز کے اندر تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگے، وہ دعا جو حضور نے مانگی ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. اور وہ بھی امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر سنت نفل ہے، فرض ہے تسبیح زیادہ پڑھو، سبحان رب الاعلی سبحان رب الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 9 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو. تکبیر تحریم میں ہاتھ جو ہے مرد جو ہے وہ یہاں تک اٹھائے اور عورت جو ہے وہ سینے کے برابر اٹھائے. میں نے ویزا خریدا 10,000 میں، بیچا 15,000 میں، اس نے بھی حرام کھایا، تم نے بھی حرام کھایا. ویزا بیچنا کوئی انسانیت ہے؟ یہ اچھا کاروبار ہے؟ یہ تو وہی انسانی اسمگلنگ ہے نا، پیسہ لیا اور ویزا دے دیا. بہرحال اگر عورت کو حیض ہے، مجبور ہے، عمرے کی نیت ہی نہ کرے. میری امی نے حج کر دیا تھا، عرفات سے نکل کے مہینہ مینا وطنی آئے، حیض آیا تھا. جب ہفتے کے حیض سے پاک ہوئی تو باقی طواف بعد میں کیا، کوئی بات نہیں، وہ تو مجبور تھی. پتہ نہیں مسئلہ ہادہ کے بارے میں کہ بغیر عمرے کے طواف کے ساتھ، ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ عمرے والے کے ساتھ ہیں اور حج والے کے 10 ہیں اور ویسے ہو تو 3 ہیں. ہر طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں، حج کا ہو، عمرے کا ہو، نفلی ہو، فرضی ہو، واجب ہو. جو لوگ امام کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جنازے میں، ان کی نماز نہیں ہوتی. دم کی بکریاں جو پاکستانی بھیڑ، اگر وہ مکے میں رہتے ہیں ان کو دے سکتے ہو، چونکہ یہ ضروری ہے کہ مکے کے غریبوں میں تقسیم کی جائے. اب اصل مکے والے کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جو مکے میں رہتا ہے مکے والا ہے بس. تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ جو ہے وہ ناف کے اوپر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں، سب جائز ہے. بعض علماء کے نزدیک سینے پر بھی باندھنا جائز ہے. نماز کی حالت میں عورت کو بھی چاہیے بالکل زمین پہ ہاتھ بچھا نہ دے، تھوڑے سے اٹھے ہوں لیکن مرد کی طرح نہ ہوں. اذان کے ساتھ درود و سلام پڑھتے جو ہے وہ بدعت ہے. جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی، وہ دعا مانگنا بدعت ہے، کیونکہ جنازہ تو خود دعا ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ کیا ہے؟ دعا نہیں ہے تو گالیاں دے رہے ہیں. ہمارے پیر حسن کا عرس منایا جاتا ہے. بہرحال عرس منانا بدعت ہے اور وہاں چادریں چڑھانا بھی ناجائز ہے، سجدے کرنا بھی شرک کفر کی حد تک ہے. عرس کا تعلق نہ دین. اگر عرس ہوتا تو پھر سب سے پہلے سرکار دو عالم کا. یہ اصل میں یہ سارے اقتصادی مسئلے ہوتے ہیں، کیونکہ پیر تو فوت ہو گئے. اب بعد والے جو ہے وہ پیر شیر تو ہیں نہیں، تو ان کو بھی تو پیسے چاہیے نا. تو سال میں عرس رکھتے اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ سال گزر جاتا ہے. تو
تم پیر سائیں کی نظر دے آتے ہو، شراب کی بوتلیں لے کے پیتے ہیں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا بال کاٹے، دوسرا عمرہ کیا بال نہیں کاٹے، احرام ہوتا بالکل دم ہے، بال بھی کاٹو اور دم بھی دو، جب تک بال نہیں کاٹو گے احرام سے نہیں نکلو گے۔ 6 روزے شوال کے جو رکھتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کرو، اور جو نہیں رکھتے ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بلوچستان میں وہ دھماکہ ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جن ظالموں نے کیا ہے اللہ پاک اپنی قدرت سے ان پر قہر نازل کرے کہ مسلمانوں کو مار دو بے گناہ۔ نفلی طواف ہو یا فرضی ہو، حجر اسود میں بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کریں گے۔ احرام کی حالت میں خوشبودار کھانے اور خوشبودار چیزیں نہ کھائیں نہ پئیں۔ ہاں جس میں قدرت کی خوشبو ہے، جیسے سیب ہے، مالٹ ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی، ہم نے تو نہیں ڈالی نا، وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں وضو کرنے کے لیے اوپر والی چادر اتار دیں کوئی حرج نہیں، اتارنے سے کوئی اس کے اندر احرام عمرہ بندھا ہوا تھا وہ بھاگ جائے گا۔ عجیب لوگ ہیں، جانے چادر اتارنے سے ڈر رہا ہے اور داڑھی کو اتارنے سے نہیں ڈرتا، اس پہ روز اس طرح پھرواتا ہے۔ سبحان اللہ، تاکہ مکے مدینے کی گلیاں بھی قیامت میں گواہی دیں گی، یا اللہ تیرے نبی کی سنت کے بعد یہاں گرے۔ بھائی میرا بھائی، یہاں نکاح پڑھانے کے لیے معذور شرعی یعنی نکاح خواہ مقرر ہوتے ہیں، ان کے بغیر کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاکستانی ہندوستانی عالم کو حرم میں بٹھا کے نکاح کروا لیں، کیونکہ ان سے تو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر یہاں کے رہنے والے نے کوئی غیر قانونی حرکت کی، اس سے تو پوچھیں گے آپ نے کیسے پڑھایا، یا تو اس کے بعد اجازت ہو، محکمے سے اجازت لے کے آئے یا ایمبیسی سے لکھوا کے لے آئے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی خیریت فرمائے۔ ایک آدمی بحرہ سے احرام کے نیچے انڈر ویئر ڈال کے مکے آ گیا، مجھے پہلے انڈر ویئر ہوتا، بہرحال اس کو بھول گیا، اس نے اتار دیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ عورت حالت احرام میں آگے کپڑا ڈال دے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو نہ لگے۔ ہندا نام رکھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ حضور کی چاچی کا نام ہندا تھا، نہ تو حضور بدل نہ دیتے تھے، جتنے نام غلط آتے تھے حضور بدل دیتے تھے۔ ہمارا بھائی فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی بچوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ کسی آدمی کو کافر نہ کہیں، لیکن اگر اس کے اعمال ایسے ہیں تو وہ خود کافر بن جائے گا، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا عبد القادر جیلانی شیخ للہ، یا غوث اعظم، یا معین الدین چشتی، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ غیر اللہ کو پکارنے ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس کو تو قرآن کافر کہہ رہا ہے، مولوی کافر نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی شخص رکوع میں جا رہا ہو، امام سمع اللہ کہہ دے، پھر وہ رکوع نہیں ہوگا، جب تک رکوع میں شامل ہو کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھے۔ میرا نام فیضان زبیر ہے، میں پریشان رہتا ہوں تو استغفار پڑھیں، نام کا کوئی اثر نہیں پریشانی میں۔ یہ جاہل لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ جی نام بھاری پڑ گیا ہے، تو آپ ہلکا سا کوئی وزن کر کے ڈھونڈ لیں۔ عمروں کے بعد کثرت طواف افضل ہے، مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کریں وہ افضل ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے حل کیا، اب فوراً دوسرا عمرہ پھر بھی حل کرانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ صفا مروہ پہ دعا بالکل قبول ہوتی ہے، حضور نے بھی مانگی ہے۔ عورتیں اگر امام کے پیچھے ہیں تو خاموش رہیں، امام کے پیچھے ان کو کچھ